لیکن کسی کو بات تک ہی نظر آتی ہے کسی کو بات تک ہی نظر آتی ہے، آگے نہیں جانتے، مجھے بات سے یہ کیا اس بات میں کیا تھا اس نے نہیں دیکھا، اس بات میں کیا تھا پتہ بھی چلا تو ایک خیال آیا، وہ بات سن رہے ہیں، جس نے کہا اس کو بھی پتہ نہیں، اس نے بڑے پیسے کمائے قوالی میں بات لگا کر، بڑے پیسے کمائے۔ ہم نے بھی سعودیہ سے اس کو پیسے بھیجے، 2,000 4,000 ریال عزیز قوال کو، لیکن قوالی کا قائل نہیں ہوں، میں بھاگتا ہوں، ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا کی سنت نہیں ہے نا، سنت ہے، اولیاء اللہ کا ایک اجتہاد ہے، واللہ عالم ہے اس میں، قوالی کے قریب نہ جائے، قوالی سنے نہیں، لیکن جو مفہوم ہے اس کا وہ علیحدہ چیز ہے، وہ قوالی والے کا ہو یا کسی گانے والی کا ہو، ہم نے تو معنی کو دیکھنا ہے، گانے کو نہیں دیکھنا ہے، قوالی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور جس نے کہا اس نے سچ کہا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں یہ کیسی چیز ہے، اس کو پتہ نہیں، پیسے کم، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے، یہ خوب سر دھنتا رہا اور دھدک دھک دھدک دھک دھدک دھک دھدک دھک، ساتھ لگائے ہوئے پھوسڑے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹچنگ ٹنگ ٹچنگ ٹنگ ٹچنگ ٹنگ، تو وہ جملہ میرے دل پہ نقش رہتا ہے، جب یاد آتا ہے مجھے بہت کیف سرور آتا ہے، کچھ دیکھا ہوگا میں نے اس میں، تو وہ جملہ یہ تھا، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت، اس نے کہا عقیدہ ہے، کہا اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا تو کچھ کا کچھ ہو جاتا، یا اللہ ہوں میں گم ہو جاتا یا کچھ اور ہو جاتا۔ اس وقت کیوں یہ بات یاد آئی، اب تم سوچ لو، تو آ گیا نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 3-4 ہزار روپے میں گھس کے مر رہا تھا، لاکھوں کما لیے، مکان بنا، اور پھر تاثر دیتا رہتا، شرم نہیں آتی، ان کو نہ پایا، دل نہ لگایا تو کیا پایا، اف اف اف، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو، کہا تو ہے اس نے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے زندگی کتنی خوبصورت ہے، سبحان، اس وقت میں نے کیوں کہا ہے، پھر یہ فضا چلی جائے گی، پھر سیکھتے رہیں گے، ترستے رہیں گے، پھر آ جائے گی، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ یہاں، آہ اس میں کوئی کرے گا کیا، آہ اس میں کوئی کرے گا کیا، ابھی تک ہے، اب پھر کیا ہوگا پتہ نہیں، ابھی تک ہے، نہ بولوں تو بہت اچھا ہے،
بے صبر ہو جاتا ہوں، کتنا شور بچاؤں، دھمال ڈالوں، لوگ پاگل کہیں گے، پھر پاگل نہیں ہوں، اس سے کہہ بھی سکتا ہوں دیکھو سامنے کون ہے۔ مغرب سے آیا، پریشان تھا، اب سکون ہوا تھوڑا۔ یہ مسئلہ ابھی تک سے باقی رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، اور خدا کرے سب کے نصیب میں یہ چیز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے۔ یہ جنید رشیدی ہے، جدی پشتی وہابی منحوس۔ آپ اس کو ٹکڑے بھی کر دیتے کبھی قائل نہ ہوتا۔ علم پڑھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھے، قرآن۔ فیض طریقت نے اس کے دل کو چھوا، سارا کچھ اندر سے لفظی معاملہ ختم ہو گیا، حقیقت نظر آنی شروع ہو گئی۔ بولتا یہ تو طریقت میں ہی سب کچھ چھپا ہوا۔ اب یہ شعر لکھتا ہے، اس کی پہلی زندگی سے پوچھو تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ایسا آدمی ایسے بدل سکتا ہے۔ طریقت میں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ قصیدے لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، ایک دن اتفاق وہ پاس بیٹھا تھا، میں نے بھائی تم اپنا بتایا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا ہوتے ہو، کون ہوتے ہو، کسی باغ کے مولی شولی ہو، کیا ہو، کچھ تو بتاؤ۔ بولا میں وہ مولی ہوں کہ خدا آپ کو پناہ دے اس سے، میں ایسا تھا ویسا تھا۔ باتیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہوتی ہیں عام بات ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ تو وہ ان لوگوں میں تھا جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اہل حدیث تو سب ہے، انہوں نے اپنا نام تیار کیا اہل حدیث۔ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ساری دنیا اہل حدیث ہے، حدیث کو مانتا ہے، لیکن یہ فتنے کی باتیں ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا اس کو ایسا۔ کہتا مجھ کو ہو گیا نا ایسے، خط بھی اس نے لکھا، مجھ کو پھر ایسے ہوا، پھر میرے پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے کچھ نظر آیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ لاکھ بحث کرتے، مناظرے کرتے، وہ ٹھیک ہونے والا انسان نہیں تھا۔ تو ناممکن تھا، میں حیران ہو گیا۔ اس کو میں نے پوچھا کس نے لکھا، تو یہ اس نے کہا جنید رشید ڈاکٹر لاہوری۔ تو یہ طریقت میں ایسے ہو جاتا ہے، سیکنڈ میں آدمی بدل جائے، نہ بدلے تو طریقت میں بھی نہ بدلے، اور نہ بدلے کوئی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آقا جی کے پاس ایمان لا کے مرتد ہو کے پھر مر جائے، ایسے بھی ہوا ہے۔ بس بولو خدا کرم کرے،
جو کرم کا دروازہ کھولے اس کو بند نہ کرے بس. بڑی عبرتناک چیز ہے خدا کی قسم، واللہ بہت عجیب چیز ہے. جیسے کل میں نے اس کو منع کیا کیونکہ آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کے فہم ادراک میں سمجھ میں آئے، اس سے باہر نہ کرو، تشویش پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو مطلب غلط لیتا ہے. کہ بھائی نے کہا نیت پڑی تھی، صحیح پڑی تھی، لیکن میں کہا یار دیوبندی بریلوی چمگادڑ وغیرہ سب کٹھے ہوئے، چمگادڑیں بھی بیچ میں ہوں گی نہیں ہوں گی یہاں سمجھو. شکل انسان کی ہوتی ہے لیکن اندر اس کا دل پتہ نہیں کس قسم کا. تو کل اس سے نیت شروع کی تھی جو بھی مانگنا آقا سے مانگو. تو میں نے اشارہ کیا کہ بریلوی نہ بن تو اس کو تو چھوڑ دے. بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم سب کو پتہ نہیں ہے. اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جس جتنی سمجھ میں آ جائے. ایک صحابی ایسے کہتے ہیں مجھے فلانی آیت کا مفہوم کا پتہ ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا جو خدا نے مجھے روشنی دی ہے. صحابی مصطفیٰ کہتے ہیں اگر میں بتاؤں گا تو مجھے جان سے مار دو گے. اور ایک صحابی کہتے ہیں دوسرے، بخاری مسلم کی حدیثوں کی روایتوں میں ہے یہ، کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بڑے خزانے توڑے. ایسے اس کا مفہوم ہے، بورے یا خزانے مفہوم ہے بہت بڑی، یعنی جیسے مخزن 2 علم کے بھرے. ایک تو میں نے بتا دیا آقا جی والی بات ہے، دوسری آقا جی والی تھی وہ میں چھپا دی، میں نے نہیں بتائی کہ مجھے کوئی مار نہ دے. اس کی سمجھ دیکھا تو علم ایسا ہے. تو یہ حدیثوں میں بھی ایسے موجود ہے، قرآن میں بھی آیتیں ایسی ہیں کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں ما لم یحیطوا بعلمہ، ان کی علم کی رسائی، ان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی اس لیے جھٹلاتے ہیں. ورنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں. تو بات میں لمبی نہ کروں، چھوٹی کر دوں تو اچھا. تو کل بھائی نے نیت کیا نیت کے لفظ سے 2 پڑھ دوں میں اس کی شرح کر دوں. تو پڑھ بھی دیے جاتے ہیں لیکن اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو اختلاف کے دور کرنے کے لیے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو.